الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الشرفاء الراشدين المرشدين المرشدين وأوليائه الكاملين المقربين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن ينفعهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ
نظر آئے چیک کروں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے شروع ہوگی صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے اوپر والا سپیکر بند کیتے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے بہتی رہی ہر وقت جو سرکار کے غم میں بہتی رہی ہر وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے او بہر ضیاء نظیر کرم سوئے گنہگار او میں بہر ضیاء نظیر کرم سوئے گنہگار جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ محبوب تیرے کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے اللہ ملے حج کی
اسی سال سعادت اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت عطار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے ہم سب کو پھر روضہ محبوب دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ حضرت ذی وقار سامعین کرام ذی المجد والاحترام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء دی بارگاہ اقدس دے اندر ادیہ صلاۃ السلام اور نعتیہ کلام پیش کرن تو بعد آیہ مقدسہ مطہرہ مبارکہ قرآن پاک دے وچوں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اس دی صحیح تشریح و توضیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو قرآن و سنت نو سمجھن دی ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا واقعہ بیان کردیا ہویا ارشاد فرماند ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ نے انہوں دا قول نقل فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم دے خیالات اور انہوں دے غلط اعتقاد دا انہوں دی سوچ فکر تدبر تفکر دا جواب دینے آیا ارشاد فرمایا کہ میں تہنوں یہ نہیں کہندا کہ میرے کول اللہ دے خزانے نے، میرے کول اللہ دے خزانے، میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں اللہ دے خزانے لے کے آیا۔ ظاہری لحاظ دے نال جڑے دنیاوی خزانہ جات نے انہاں دے اتے بڑا فخر کیتا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دے نبیاں دا آمد دا مقصد خزانے جمع نہیں کرنا ہوندا۔ اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام انہاں دی اتی زکوٰۃ واجب نہیں ہوندی۔ یہ نقطہ یاد رکھنا ہے، اگرچہ اللہ اپنے نبیاں نو تمام کائنات دا مالک بنا کے بھیجدا ہے، با اختیار بنا کے بھیجدا ہے، شرعی اختیارات ذاتی قولی فعلی اختیارات اللہ دے کے بھیجدا ہے، تو انہاں دی اندر اے شامل نہیں ہوندا کہ تسی جا کے دنیا دا مال جمع کرنا ہے۔ انہاں دے کول خزانہ اللہ دے آکام دا ہوندا ہے، اللہ دی شریعت دا ہوندا ہے، اور اس دے ذریعے انہاں دا مال جمع کرنا بھی مقصد نہیں ہوندا، بلکہ کائنات والے دی رہنمائی کر کے انہوں نے آخرت والے متوجہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے اتے چلانا اور
گناہ والے افعال تو بچانا اور جنت دے قابل بنانا یہ نبیوں دا کم ہوں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں بادشاہی بھی عطا فرمائی، لیکن انہوں دے اتے زکات کجے واجب، وہ دی حکمت ہے کہ او مال انہوں نے اپنا کدے ذاتی سمجھے ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بھی دنیا تو رخصت ہوندے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ اسی جڑا اللہ دے نبیوں دا گروہ ہے، رسولہ دا، انہاں دی شان یہ ہے کہ نہ تے اے مال و دولت دے وارث بنائے جاندے نے، نہ ہی انہاں دے کوئی مال و دولت دا وارث بن دے۔ انہاں دا ترکہ فرمایا وہ صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، انہاں دا ترکہ، انہاں دی چھوڑی ہوئی چیز وہ ترکہ ہے اور وہ صدقہ۔ وہ صدقہ صرف انہاں دی اولاد تک مخصوص نہیں ہوئے گا، بلکہ وہ دے وچ ساری امت شریک ہوئے گی۔ اس واسطے کہ اللہ دا نبی تمام امت دا روحانی باپ ہوندا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا بڑا لطیف نقطہ ہے۔ اللہ دے نبی مال و دولت جمع کرن نہیں آندے، نہ انہاں دا یہ مقصد ہوندا ہے۔ انہاں دا مقصد صرف اپنی حیات نو گزارن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عبادت وچ مگن رہن واسطے اتنا ایک کمانا جائز ہوندا ہے کہ جی دے نال انہاں دی حیات دی رمک جڑی ہے سانس اور چل دی رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نہ ہی انہوں نے اج تک کسی نو یہ سوال کیتا کہ سانو مال دیو، ساڈے کول ہے نہیں، کھان نو نہیں، پین نو نہیں، بلکہ جدوں بھی اعلان کیتا آقا علیہ السلام نے جہاد واسطے اعلان کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات واسطے اپنا مال جمع کراؤ، مسجداں بناؤ، مدارس بناؤ، انہاں دے وچ پیسہ لگاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی ترویج اور اشاعت ہوئے۔ مقصود پھر بھی اس تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی تبلیغ ہے، مال جمع کرنا نہیں۔ اس واسطے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تانوں اے نہیں کہندا کہ میرے کول اللہ دے، میں کوئی یہ دعویٰ تا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ مقصود ولا اقول لکم دے الفاظ جڑے نا انہاں دے اتے غور کیتا جائے تو مقصد ہے کہ میں تانوں یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میرے کو اللہ دے خزانے نے جڑا تسی مقابلہ کرن لگ پئے ہو جی، کہ نوح علیہ السلام آگے نے انہاں نے سانو پیغام سنایا ہے، اے ساڈا دولت وچ کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں تے تانوں دعویٰ کیتا ہی نہیں، لہذا اس دے خلاف تہاڈی یہ کارروائی جڑی ہے اے بالکل فضول ہے۔ جدو بندہ ایک دعوی چیز دا نہ کرے، اس دا رد کرنا، اس دی تردید کرن دا مقصد ہی نہیں ہوندا۔ اور نہ ہی میں تانوں یہ آکھیا ہے کہ میں غیب جاننا ذاتی لحاظ نال اٹکل پچو دے نال اللہ دی وحی تو ہٹ کے ایتھے اس علم دی نفی ہے، ایتھے اس علم غیب دی نفی ہے جیدہ کوئی اپنا ذاتی طور تے دعویٰ کرے۔ جس طرح کے جادوگر حضرات، کاہن حضرات، منجمین حضرات وہ دعویٰ کر دے سن، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جیڑا کسے جادوگر دے کول جا کے او دی تصدیق کرے گا کہ واقعی اس نو علم غیب حاصل ہے، او بندہ کافر تے بے ایمان ہو جائے گا۔ آ جڑے تلیاں ویکھن والے روڈ تے بیٹھے ہوندے نا جی، ستارے نال علم معلوم کرنا جی، فلانی چیز نال معلوم کرنا ہے، تہاڈی تلی ویکھ کے دس دینے تہاڈی قسمت وچ کی، اگلیاں دی قسمت ویکھدے پھردے نے تے آپ سڑک تے تکے کھا رہے، روپیہ دیو جی 10 روپیے دیو، اسی تہاڈی قسمت تھانوں دس دینے ہیں کہ آئندہ تہاڈے نال کی کچھ ہون والا جی، وہ اپنے آپ دی قسمت معلوم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ دے نبیاں دا علم جڑا ہے وہ اس طرح ذاتی دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ نال کی الفاظ ہوندے ہیں ان اتبعوا الا ما یوحا الی، اللہ دے نبی یہ کہندے نے اسی تے صرف اس علم دے متبع ہیں جڑا سانو اللہ تبارک و تعالی ولو وحی کیتا جاندا ہے، پہنچایا جاندا ہے۔ تو اللہ دے نبی علم غیب حاصل کرن دے اندر، علم غیب جانن دے اندر، علم غیب رکھن دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی وحی دے محتاج ہوندے نے، انہاں دا ذاتی علم نہیں ہوندا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جدو انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہون گے تو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام، انہوں دی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام، انہوں نے جدو پوچھے گا، قرآن مجید کے اندر بھی یہ الفاظ موجود نے، کیا تساں انہوں نے کیا سی کہ سانو اتخذونا الہین نے، کہ سانو تسی اللہ تو علاوہ معبود بنا لینا، اے اپنی قوم جڑی تہاڈی بعد تانوں پوجدی رہی ہے، تانوں خدا دا بیٹا سمجھدی رہی ہے، مریم علیہ السلام نو اللہ دی بیوی سمجھدی رہی ہے، تو انہاں نو تسی یہ تعلیم دیتی سی؟ تو وہ عرض کرن گے لا علم لنا، یا اللہ سانو اس دا علم نہیں تے نہ ہی اسی، علم نہیں دا مطلب کی اسی تے انہاں نو یہ تعلیم دیتی نہیں، اسی انہاں نو یہ تعلیم نہیں دیتی کہ سانو اللہ تو علاوہ تسی معبود بنا لینا، میری والدہ نو اللہ دی بیوی بنا لینا، نعوذ باللہ مینوں اللہ دا بیٹا بنا لینا، یہ تعلیم میں نہیں دیتی۔ تو یا اللہ تو انہاں دے حالات تو بہتر جاننا ہے، مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی حمایت تو اپنا ہاتھ کھچ لین گے، جدو کسے دی گواہی حمایت نہ کرنی ہوئے، اگر پتہ بھی ہوئے کہ اے بندہ اے ہو جیا کام کردہ ہے، تو جدو او دی حمایت نہ کرنی ہوئے تے بندہ کی کردہ ہے، مینوں نہیں پتہ ہے کی کردہ ہے، اندے نال اپے مکو، ایویں گل ہے کہ او دے علم وچ ہوئے بھی ہے بندے دا کردار ہو جائے، وہ بچ جائے گا اس کو کہ میں اس دا ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ داری تو ہاتھ چک لے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی جڑے نے وہ انہاں قوماں دی حمایت تو ہاتھ کھچ لین گے کہ یا اللہ تو انہاں نو بہتر جاننا ہے، یہ جو کچھ کردے رہنے تو آپ ہی انہاں نال مک لے، جویں اسی پنجابی چ کہنے مک لینے تے یا اللہ تو انہاں نال آپ ہی مک، اے جو کچھ کردے رہنے خود ذمہ دار نے، اسی یہ تعلیم انہاں نو نہیں دیتی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوئے گا لا علم لنا، جی میں ملائکہ کو پوچھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اینا چیزاں دے نام دسو، آدم علیہ السلام دی تخلیق تے جدو اعتراض کیتا، اللہ تعالیٰ نے پوچھیا اچھا تسی یہ کہندے ہو کہ آدم علیہ السلام نو بنا کے خلیفہ بنا کے کی کرنا ہے، اسی جو تیری عبادت حمد کرنے ہیں، اگر یہ تیرا مقصد ہے عبادت اور تیری حمد کرنا تو وہ اسی کر دے پہ ہیں، لہذا اور مخلوق پیدا کر کے کی کرنی ہے، اسی جو موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا مقصد صرف عمل کروانا اور اپنی عبادت کروانا نہیں سی، ملائکہ دی سوچ اور فکر کچھ اور دس رہی ہے، وہ سمجھ رہے نے کہ آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایہی کچھ کرائے گا جڑا اسی کر رہے ہیں، جی اسی کر دے پہ ہیں، اسی موجود ہیں، تو پھر تیری مخلوق دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے نائب صرف اس واسطے نہیں بنایا بلکہ اپنی شانہ اور صفتاں نو ظاہر کرنے واسطے بنایا. کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپیا خزانہ سی. فاحببت ان اعرف، میں پسند کیتا کہ میں ظاہر ہوا، میری پہچان ہوئے، مینو سمجھا جائے، میری عظمت و شان نو سمجھا جائے، میری صفات نو سمجھا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم نو بنایا ہی علم دے اظہار واسطے. آدم علیہ السلام دی فضیلت صرف عبادت دی بنا تے نہیں کہ آدم علیہ السلام نے کوئی اللہ دی پہلے عبادت کیتی ہوئے یا بہت ہی کیتی ہوئے. فرشتیاں دیا عمرہ جنیاں ہیں آدم علیہ السلام دی ہے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام دی ساری اولاد نو اکٹھا کر لو تے فرشتیاں دی عمر جنی آدم علیہ السلام دی اولاد دی عمر. ایک کائنات ختم ہو جائے گی لیکن فرشتے وہ قائم رہن گے، بندے مر جان گے سارے، قیامت آ جائے گی. لیکن فرشتیاں دی عمر وہ انسانی عمر دے نالوں، بشری عمر دے نالوں زیادہ. تو اگر عبادت مقصود ہوندا تو پھر فرشتے دے واسطے واقعی کافی سا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جتلان واسطے، دسن واسطے کہ تمہیں پتہ لگے کہ میں آدم نو بنایا کدے واسطے. فرمایا اچھا ہی نہیں کرو، تسی کہندے ہو کہ آدم علیہ السلام نو بنا کے کی کرنا ہے، انہاں چیزاں دے ذرا نام تے دسو. ہن علم دی گل آ گئی، عبادت تسبیح وغیرہ وہ ساری سائڈ تے ہو گئی. تو جاہل، اللہ اکبر، فرشتے جاہل تو نہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاہل دی جڑا جاہل عابد ہے او دے اتے 1000 اگر عابد ہوئے جاہل اللہ دی عبادت کرنے والا لا علم بندہ جنہوں شریعت دا علم نہیں، او 1000 بندہ بھی ہوئے، ابلیس لعین بھی ایسے ٹولے چی، انہیں عبادت 6 کروڑ سال کی تھی لیکن اللہ دے احکام تو بے خبر، انہوں اللہ دے احکام دا علم نہیں کہ اللہ دے علم دے وچوں کس طرح کر کے نقطہ کڈنا ہے تے کی دے اتے عمل کرنا ہے تے کی دے اتے عمل نہیں کرنا. یہ انہوں پتہ نہیں سی، عبادت بڑی کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 عابد جاہل ہوئے او دے اتے ایک عالم جیڑا ہے او بھاری ہے. اتنی عالم دی فضیلت ہے. تو اے آدم علیہ السلام نو صرف عبادت عابد زاہد نہیں بنایا جا رہا بلکہ اللہ فرمایا کہ میں اپنا نائب بنان والا. اے لفظ نہیں استعمال کیتے کہ میں اس نو عابد بنان والا، زاہد بنان والا، اے میری اتنی عبادت کرے گا، اے دی اولاد میری اتنی عبادت کرے گی کہ وہ فرشتیاں دی عبادت نالوں ود جائے گی. اے دعویٰ نہیں کیتا بلکہ فرمایا میں اپنا نائب بنان والا. کی نائب. ہن نائب دی جڑی عظمت و شان ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا او میرے علم دا مظہر ہوئے گا. گناہگاری، بد عملی اے او دی اولاد چاہے گی. جی علماء اگر تسی سمجھا نا بھی ساری پاکیزہ ہوندے نے تو پاکیزہ صرف نبی دی ذات ہوندی ہے. اے ذہن وچ رکھنا ہے. کئی حضرات کسے دے کولوں کوئی فعل ویکھ لیندے نا تے نعوذ باللہ او شاید یہ سمجھدے نے کہ مولوی جڑے نے فرشتیاں نال والا ہوندے نے، فرشتیاں دے جس طرح فرشتیاں کولوں کوئی برا کام سرزد نہیں ہونا چاہیے اسی طرح انہاں دے کولوں بھی اے فرشتے نہیں، انسان نے. اور ساڑیاں کتابہ دے اندر عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام صرف ایسی ذات نے جنہ دے کولو کوئی گناہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ بھول کے بھی سر زد نہیں ہوندہ. صرف نبی دی ذات. نبی دی ذات تو ہٹ کے جننے بھی لوگ نے کائنات دی اندر وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتے، نہ ہی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے تو اللہ پتہ کی فرماتا فلا تزکوا انفسکم،
اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، یہ تسی دعویٰ نہ کرو کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں، میرے ورگا پاک باز بندہ ہی کوئی نہیں، یہ دعویٰ مت کرو۔ اللہ اعلم من تزکا، اللہ جاندہ ہے کہ کون پاکیزہ ہے، یہ اللہ نو پتہ ہے جی۔ تو دعوے کرن نال صرف بندہ پاکیزہ نہیں بندا، جنوں اللہ پاک رکھے وہ پاک بندا ہے۔ تو اللہ دے نبی صرف پاک ہوندے نے، انہاں دے بارے اے دعویٰ بھی کیتا جا سکتا ہے کہ اللہ دے نبیاں کولوں چھوٹی تو چھوٹی غلطی بھی سرزد نہیں ہوندی، اللہ دے نبی پاک نے۔ ہن اے جڑا علم ہے نا، علم فضیلت ای دی ہے، عمل دی اندر ہیٹھا ہوتا گھٹا وعدہ ہوندہ رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، بندے دا ایمان گھٹدا وددا رہندا ہے۔ وہ کون لوگ نے جنہاں دا ایمان گھٹدا وددا رہندا ہے؟ وہ اسی لوگ ہیں، تسی لوگ ہو جی۔ کدے کوئی نہ کوئی کسے نو گالی گلوچ کر دیتی، کسے نو بیڑا کہہ دیتا، کدے زبان چوں کسے دی چغل خوری کر دیتی، کسے دی عیب جوئی کر دیتی جی، کسے نو لعن تان کر دیتی، کسے نو برا کلمہ بول دیتا۔ تو اس وجہ دے نال ساڈا ایمان تے گھٹدا وددا رہے گا، لیکن انبیاء دا ایمان جڑا ہے او کامل ترین ہی رہندا ہے، او دے وچ گھٹا او ترقی پذیر ہوندا ہے۔ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، پیارے محبوب تہاڈی ہر آن والی گھڑی پہلی نال بھی بہتر ہوئے گی۔ اللہ اے نہیں آکھیا بھئی پہلی گھڑی تے چنگی کوئی نہ آئی ہن آن والی چنگی ہو جائے گی، نہ، فرمایا پہلی بھی بہتر ہے لیکن جو آنے والا لمحہ ہے پیارے محبوب اس سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ تو یہ مطلب کی ہویا کہ اللہ دے نبی ہر آن دے اندر انہاں دی شان اور عظمت اور ایمان ترقی پذیر رہندا ہے، کدے ڈاواں ڈول کمزور متزلزل نہیں ہوندا۔ اے تسی اسی ہو کہ کنہ کولوں کوئی غلطی ہو گئی تو انہاں دے ایمان دے اندر کمی آ گئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جیڑا تکڑے ایمان والا بندہ ہے، تکڑے ایمان والا، فرمایا کمزور ایمان والے نالوں زیادہ افضل ہے۔ اے جیڑا سی کہہ دینے نا سارے انسان برابر نے، اللہ دی احکام لاگو ہونے دے لحاظ تے برابر نے، مساویت ہے جی، کہ سب تے حکم جاری ہوئے گا، لیکن جاری ہون دے اندر پھر فرق رہے گا۔ کئی ایسے احکام نے جڑے صرف نبیوں واسطے مخصوص نے، کئی ایسے احکام نے جنہاں وچ نبیوں نو چھٹی گئے۔ اللہ فرماندا ہے فتحجت بہی لک نافلتن، فتحجت بہی نافلتن لک، پیارے محبوب تہجد پڑھیا کرو، اے صرف اور صرف تہاڈے اتے فرض ہے، امت اتے فرض تو پھر حکم دی اندر سارے برابر ہوئے نہیں نہ ہوئے، تو ایدی اندر بھی کچھ تخصیصات نے۔ اسی طرح پھر علماء اور عوام دی اندر کچھ تخصیصات ہوندیاں، کچھ مقام ایسے ہوندے نے جنہاں دے وچ علماء جڑے نے او ممتاز ہوندے، عوام واسطے حکم نہیں ہوندا۔ باقی رہ گیاں سزاواں تعزیرات کہ اگر کوئی ایسا کم کرے گا تو او دے اتے اے حکم لاگو ہوئے گا، او دے وچ پھر سارے برابر نہیں، بلکہ جڑا بہتا نیک ہوئے گا نا تے او دے کول سرزد ہو جائے گا، اللہ اکبر، انہوں سزا اللہ چوکھی دے دے، یہ اللہ دا قانون ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے حضور دی ازواج مطہرات انہوں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب دی بیویو، اے میرے محبوب دی ازواج مطہرات، تو اڈے ورگی بیوی کائنات وچ کوئی نہیں۔ نال انہاں دا مرتبہ بھی پہلے دسیا بھی اپنے مرتبے نو مد نظر رکھنا، اپنے مرتبے نو مد نظر رکھنا، اپنے مرتبے تو ہٹ کے کوئی عمل ایسا نہ کرنا جس دی وجہ دے نال تواڈے مرتبہ و مقام دے اندر
کمی آ جائے اور اگر تسی کیتا، اللہ اکبر، اگر تسی کیتا کوئی ایسا کم تو فرمایا اس نبی دی شان دی وجہ دے نال تہاڈی نسبت ہے، اس وجہ دے نال اگر نیک کم کرو گی تو پھر تہاڈے واسطے دوجیاں عورتاں نالوں ود کے ڈبل ثواب ہوئے گا۔ اے ہویا نا فرق جی، پھر ڈبل ثواب ہوئے گا۔ اور اگر تہاڈے کول کوئی غلطی واقع ہو گئی تو پھر یاد رکھنا پھر تہاڈے واسطے دوہرا سزا ہوئے گی، دوہرا گناہ ہوئے گا۔ تو جنہ اچا مرتبہ ہوئے گا انہاں پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی اتھے پکڑ بھی زیادہ ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ نبیوں کو فیل ہوندا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کردا رہندا ہے، بچاندا رہندا ہے، بار بار اپنے نبی نو سمجھاندا رہندا ہے کہ ایسا لئن اشرکتا باللہ، اے پیارے محبوب اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر آپ کو اللہ سے بچانے والا، ساری کائنات نو تو بچان والا تانوں بنایا ہے تے جی اگر تسی یہ کام کر دیتا تو پھر تانوں کنے بچانا ہے؟ اللہ کو اللہ دے محبوب کو سرزد نہیں ہوئے گا۔ اللہ یہ نہیں دس رہا بھی نبی کو ایسا کام ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے بار بار سمجھایا، اس واسطے جا رہے ہیں کہ اپنے مرتبے تو تھلے نہیں آنا، اپنے مرتبے نو محفوظ رکھنا ہے، اپنے مقام نو مد نظر رکھنا ہے، اپنی شان اور عظمت نو مد نظر رکھنا ہے، اور ایو جی اعمال تو بچن دی کوشش کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد جنہ دے بارے فرشتے نے پہلے ہی کہہ دیتا کہ انہاں دے کولوں ایسے ایسے کم سرزد ہون گے، خون ریزیاں ہون گیاں، لڑائیاں ہون گیاں، یا اللہ انہاں نوں بنا کے کی کرنا ہے؟ جے تے بنا رہے ہیں عبادت واسطے تو اسی کافی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھان واسطے فرمایا انہاں چیزاں دے نام کی نے ذرا دسو تے صحیح۔ تو اڈا سے نہیں ہے کہ شاید میں انہاں نوں عبادت واسطے بنا رہے کہ یہ مینوں ہر وقت سجدے ہی کردے رہن، ہر وقت میری عبادت مصروف رہن، تو اڈا خیال ہے، لیکن میں انہوں بنایا ہے اپنا نائب، عابد زاہد بناؤن واسطے، میں اس مخصوص وجہ واسطے انہوں نہیں بنایا، بلکہ اس واسطے بنایا ہے کہ اے میری عظمت و شان اور میری صفات دا مکمل مظہر ہوئے گا۔ یہ دے تو میری عظمت و شان ظاہر ہوئے گی۔ کس طرح ظاہر ہوئے گی؟ او علم دے لحاظ نہ کہ دے اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اچھا دسو تسی انہوں دعویٰ ہے کہ یا اللہ سی جو ہے ہن اے دسو انہاں چیزاں دے نام کین؟ تو فرشتیاں نے عرض کیتی لا علم لنا، یا اللہ اسی نہیں جان دے، الا ما علمتنا، مگر اتنا علم ہے جنہ کہ تو سانو، یعنی جنہ کہ دیتا ہے او دا انکار بھی نہیں کیتا، جنیاں اللہ دیاں نعمتاں نے انہاں دا انکار بھی نہیں کیتا، جڑی اس تو ود کے اگلی چیز ہے انہاں دے علم تو ود کے اس دے متعلق عرض کیتی یا اللہ اے ساڈے علم وچ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نے فرمایا آدم تو دس، نائب جو بنایا، اپنی عظمت و شان دا مظہر بنایا، انہوں نے پتہ لگے اے کہہ رہے سن آدم دی اولاد اس طرح کرے گی اس طرح کرے گی، انہوں بنا کے کی کر رہی، انہوں نے پتہ لگ جائے میں تینوں کدے واسطے بنایا، اور انہوں دس۔ اور آدم علیہ السلام نے گن گن کے ہر شے دا نام ہی دسیا، او دا فائدہ بھی دسیا، او دا نقصان بھی دسیا، اور انہاں دے نام جدو دسے اودو فرشتیاں نو اللہ نے فرمایا لہونے دی عظمت نو منو تے سجدہ کرو۔ اصل جڑی عظمت انسان دی او علم دی اندر ترقی ہے۔ وہ کئی حضرات تو شعر پیش کر دیندے نا کسے بزرگ دا، علمو بس کریو یار علمو، اللہ اکبر۔ یہ اگر ایک گل چنگی سچی گے تو پھر آقا علیہ السلام نو کیوں حکم ہویا قر رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن یہ جڑے علم دے وچ اضافہ منگیا جا رہا ہے نا، تو جڑا بزرگ دا قول ہے
ہن اس دے درمیان نتیجہ کڈنا پے گا بھی بزرگ غلط تو نہیں کہندے، وہ بھی صحیح کہندے۔ انج دا علم نہ ہوے جویں مرزا قادیانی دا ہے، یعنی ایسا علم مت سیکھو جدی اندر تانوں نفع اور فائدہ نہ پہنچے، ایسا علم سیکھو جدے نال تانوں فائدہ پہنچے، علم نافع۔ اور اس علم نافع دی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو فرمایا، محبوب دعا کیتی کر یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ہے جی۔ تو اے ایسی دعا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دے علم دے اندر ترقی ہی فرمائی ہے، گھاٹا نہیں رکھا۔ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ پیارے محبوب جیڑی چیز دا تانوں نہ بھی پتا وہ تانوں اسی سکھا چھڈی، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اور قرآن پاک جیڑا تواڈے تے سی نازل کیتا ہے، یہ ساری کائنات دا ہی بیان ہے، ہر شے دا بیان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑی کائنات دی نہ ہوئے، اتنا ممکن ہے۔ اس واسطے کہ اس علم اس کتاب دے اندر اللہ نے ہر شے دا علم رکھ دیتا۔ جدو ایک کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور تے آئی تو اللہ نے دا مطلب اپنے محبوب نو اس ہر شے دا علم سکھا چھڑے۔ ہن اے کہنا کہ نبی نو فلاں چیز دا پتہ نہیں ہوئے گا، فلاں چیز دا پتہ نہیں ہوئے گا، اے جہالت، اے الٹا اپنی جہالت۔ نبی دے علم نو ناپنا نہیں چاہیے۔ بس ان آیات دی روشنی چ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نو کی فرما رہے۔ ہن حضرت نوح علیہ السلام میں عرض کر رہا سی کہ خزانے جمع کرنا اے نبیوں دی شان نہیں ہے، بھاویں نبی بادشاہی کیوں نہ گزریا ہوئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، انہوں نے کدے زکوٰۃ نہیں دیتی۔ بڑی نکتے دی گل ہے، نبی زکوٰۃ نہیں دیندا، کیوں؟ ایک تے گل ہے کہ نبی دے مال وچ میل ہی نہیں ہوندی۔ اے ایسی تسی ہو جنہاں دے مال دے اندر خرابی ہوندی ہے، میل ہوندی ہے، کچیل ہوندی ہے جی، اس نو پاک کرن واسطے زکوٰۃ دا معنی ہے پاک کرنے کا ذریعہ، پاک کرنے والی شے۔ تو اللہ فرماندا ہے محبوب انہاں دے کولوں مال لو، خذ من اموالہم، انہاں دے مال وچوں مال لو اور اس نو اللہ دی راہ وچ غریباں یتیماں نو دیو تاکہ انہاں دا مال پاک ہو جائے، انہاں دا مال پاک ہو جائے۔ تے نبی دی کمائی دی اندر تے کوئی ایسی شے ہوندی نہیں جدے نال نبی دا مال نہ پاک ہوئے، وہ پاک ہوندا ہے۔ اور دوجے نمبر تے کہ اللہ دا نبی اپنی ذات واسطے اتنا مال جمع ہی نہیں کردا کہ دے اتے زکوٰۃ واجب ہو جائے، اگرچہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، انہوں نے کدے زکوٰۃ نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ اس واسطے کہ اللہ دے نبی دے اتے مال واجب ہی نہیں ہوندا۔ کیوں نہیں واجب ہوندا؟ او اللہ دا مال اپنا ذاتی ہوندا ہی نہیں۔ او فرماندے نے کہ سانو اللہ نے تصرف دا اختیار دیتا ہے، مال جمع کرن دا حکم نہیں دیتا۔ اے مال دنیا والیاں دا ہے، اے اسی انہاں واسطے جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا اتھے اس نو خرچ کران گے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا تسی اے میرے مقابلہ کرن لگ پے ہو نا کہ اے نوح تینوں مال وچ ساڈے نالوں فضیلت حاصل نہیں، ایک گل تے تسی تاں کرو جے میں تانوں دعویٰ کیتا ہوئے بھی میرے کول بڑے خزانے نے، میرے کول بڑے ذاتی خزانے نے، اور نہ ہی میں علم غیب ذاتی دا دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دی وحی تو بغیر کوئی شے جاننا، اٹکل پچو دے نال اس علم دی ایتھے نفی ہے۔ فرمایا اٹکل پچو نال میں یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میرے کول بڑا علم ہے، میں تے اللہ دی وحی دا تابع ہوں، میں اللہ دی وحی دا تابع ہوں۔ تو اللہ دا ہر نبی اللہ دی وحی تو بغیر حکم جاری نہیں کردا، او دا حکم اللہ تعالیٰ دی وحی ہوندی ہے۔ کی ہوندی ہے؟ وحی ہوندی ہے۔ اور اس تو بعد فرمایا اور نہ ہی تو میں یہ دعویٰ کیتا ہے کہ میں فرشتہ، ولا اقول انی ملک،
میں یہ دعویٰ نہیں کیتا جڑا تسی کہن لگ پے ہو ساڈے ورگا بشر ہے ساڈے ورگا بشر ہے، پھر وہ اتنے دلیلاں شروع کر دیتیاں اے وہی کچھ کھاندا ہے جڑا کچھ تسی کھاندے ہو، کوئی کچھ پیندا جڑا اے پیندا ہے۔ اے کافراں نے دلیلاں دیتیاں، میں پڑھ کے سنا بھی چکیا پچھلے جمعے تے 18واں سپارہ قد افلح المؤمنون، اس دے اندر موجود ہے کہ کافراں نے آکے یاکلو مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، ایوہی کچھ کھاندا پیندا ہے جڑا تسی کھاندے ہو، ایوہی پیندا ہے جڑا تسی پیندے ہو، لہذا اے تواڈے ورگا ایک بشر ہی ہے تے مقصد انہاں دا کسی نبی دی نبوت دا انکار کر۔ تو اے بہانے او لوگ کردے نے، ایو جیاں دلیلاں او لوگ دیندے نے جنہاں نے نبی دی نبوت دا انکار کرنا، ورنہ اللہ دے نبی دا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اے اللہ فرماندا ہے تواڈے واسطے او دے وچ نمونہ ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جاندی، آس پاس والے لوگاں دے آل ایمان دے سیاست، اللہ اکبر۔ اور کئی حضرات سوچ دے ہون گے بھی مسجد میں سیاست کی بات تو حرام ہے، میں کہنا خدا دی قسم ہے جنہیں سیاست قرآن سکھاؤندا ہے اور اس سیاست دا انکار کرن والا بے ایمان تے کافر ہوئے گا، جڑا کہنا مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی سیاسی بندے دی حمایت نہیں کر رہا، میں کسی دا نام نہیں لیا بھی فلاں بندہ بالکل ٹھیک ہے، میں سیاست دی بات کر رہا۔ کہا دی آج سیاست دا نام مانا بھی تو دس دیا، سیاست دا مانا کی ہن سیاست شیطانی بن گئی نا جی، لٹن والی شے، ہن سیاست اس نوں کہندے نے جڑا ذہنی خرافات دے اندر شیطانی سوچ دے اندر سب تو اگے ہے وہ بہت بڑا سیاستدان ہے۔ لیکن سیاست رحمانی، سیاست ربانی، سیاست مصطفیٰ، سیاست صدیقی، سیاست فاروق اعظم، سیاست عثمان غنی، سیاست مولا علی ایک ہی شے ہے۔ سیاست دا معنی لغت الفقہاء دے اندر اہل عرب نے کی بیان کیتا، فرمایا سیاست کا معنی یہ ہے کہ عوام اہل اسلام کے حقوق کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا بیوی دے حقوق پورے کرو، بچے دے حقوق پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو۔ اے حقوق العباد جڑے احکام نے اے کی ہے؟ سراسر سیاست ہے، اے ایک سیاست مدنی ہے، سیاست ملکی ہے، سیاست بیت ہے۔ مسجد بھی سیاست تو بغیر نہیں چل سکتی جی، مسجد دا بل بھرنا ہے جی، بجلی دا سوئی گیس دا اورا پرا، مولوی صاحب نو تنخواہ دینی ہے، مولوی جڑا مسجد دا خادم رکھا ہے وہ دی تنخواہ کیویں دینی ہے، اینو طریقے کس نال چلانا ہے، کس طرح کس بندے دا حق ادا کرنا ہے۔ اس مسجد وچ آؤن والا مسجد حقوق نو سمجھے کہ اسی مسجد وچ آ کے نماز پڑھنے ہیں تے مسجد دی خدمت ساڈے تے فرض لازمی، سارے مل کے اس دا کام کران گے، تو اس دا نام ہے سیاست۔ حقوق نو پامال کرن دا نام سیاست نہیں ہے۔ وہ ابلیسی سوچ ہے کہ میں فلاں بندے نو کس طرح دا لا کے او دے جیب وچوں پیسہ کڈنا ہے، اے دا نام سیاست نہیں ہے، اے شیطانگی ہے، اے چوری ہے، ڈکیتی ہے، سینہ زوری ہے۔ سیاست ہی ہے کہ ہر بندے دا حق مد نظر رکھیا جائے، اس نو ادا کیتا جائے۔ ملک دی اندر اسی رہ رہے ہیں تو ساڈے ملک دے حقوق ساڈے واسطے کی لازم نے۔ اے نہیں ہن بندہ پاکستان وچ رہندا پیا ہوے جی تے پاکستان دا جھنڈا کڈ کے تے اونوں اگ پہ لاوندا ہوے، یا پاکستان دی جڑی فوج ہے جڑی ساڈی الٹا حفاظت کر دی او دے خلاف اسی بک بک کرنا شروع کر دئیے، اس دا نام سیاست نہیں، اے شیطانگی ہے۔ سیاست نام ہے انہاں دے حقوق دے ادا کرن دا، انہوں سیاست کہندے نے۔ اسی تے بالکل غلط راہ تے چل پے ہیں۔
اور جیڑا ساڈے ٹول لگوا دے گا، جیڑے سانو موگے بنوا دے گا، ساڑیاں سڑکاں بنوا دے گا جی، انہوں ووٹ دینا، بھاویں وہ فاسق تے فاجر ہوئے، بھاویں لٹیرا ہوئے، بھاویں بدماش ہوئے، اے نہیں ویکھنا کہ اے ووٹ ساڈے دا حقدار ہے یا نہیں، بس اسی یہ ویکھنا بھی یہ نے سانو فلاں لالچ دیڑا دے کے جی تے خوش کر لیا، بس ووٹ ادھر۔ حالانکہ ووٹ واسطے بھی بڑے اصول نے۔ جیڑا بندہ پاکستان دا وفادار ہوئے، ساڈے دین اسلام دا وفادار ہوئے، ساڈے مذہب دا وفادار ہوئے، ساڈے حقوق دا وفادار ہوئے، اے نہیں بھئی ووٹ لے کے جدو ایم این ایم پی اے بن جائے او دے دروازے تے جاویے، کنڈا کھڑکائیے تے اندروں جناب ایک بندہ نکلو، او سو رہے ہیں سر جی آرام کر رہے، پھر کسی دن آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی عظمت، او تے آپ فرما دے نے کتا بھی اگر فرات دے کنارے تے مر گیا نا تو روزے قیامت اس بارے میرے کو پوچھا جانا، او دا میں مجرم ہوا گا، یہ کتا کیوں مریا سی بھکھا جی۔ اس واسطے جانوراں تک جڑا بندہ خیال کردا ہے کہ او دا میرے تے حق کی ہے، اینو کہندے جے سیاست، تے اے دی گل کرنا اے عبادت ہے جی۔ باقی جڑا ہوندا ہے بھی کسے سیاسی دی حمایت کرن لگ پینا مسجد وچ بیٹھ کے، اے گل ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر قسم دا بندہ مسجد وچ آوندا ہے، کوئی کسے نو چنگا سمجھدا ہے، کوئی کسے نو چنگا سمجھدا ہے، تو کسے ایک بندے دی حمایت سیاست دے اندر نہ کرے، اے گل ہونی چاہیے۔ سارے دے حقوق تھے برابر ہون گے۔ تو بہرحال قرآن پاک نے ایک ایسا طریقہ دیتا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تو اڈا ہے دعویٰ ہے، تسی یہ کہندے ہو کہ اے ساڈے نالوں چنگا کوئی نہیں، اندے کول مال کوئی نہیں ہے جی، تے اے بشر ہے، اے کھاندا پیندا ہے، اینجے آوے۔ اے جڑے دنیا دے حقوق نے بیوی بچیاں دے، انہاں نوں سمجھان واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیاں نو بشری لباس وچ بھیجے۔ آ فائدہ جے اللہ دے نبیاں دا لباس بشری چ آن دا، لیکن اس تو اسی غلط سوچ ادا کر لئی، ذہن چ بٹھا لئی کہ جناب اے تے نبی ہوندے ہی ساڈے ورگے نے، لہذا انہاں دی اتنی زیادہ شان بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو اے گستاخی ہے، اے کی ہے؟ گستاخی۔ بشر سمجھو لیکن اعلیٰ بشر، سید البشر۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی نے فرمایا انتا سید العرب۔ سید عائشہ صدیقہ کول بیٹھی ہیں سن، عرض کیتی یا رسول اللہ الستا سید العرب، کیا آپ سید العرب نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا سید العرب وانا سید العالمین، میں ساری کائنات دا سید ہوں، ساری کائنات دا سید ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نہ محبوبہ نو دیکھیا جائے، اللہ دے محبوب دے محبوبہ نو دیکھیا جائے کہ انہوں نے ملک نو کس طرح چلائے ہیں جی۔ وہ اتلے لوگ جڑے نا دوسرے مذاہب دے، وہ اسلام نو کمزور کرنے واسطے، ایدی تعلیمات نو کمزور کرنے واسطے انہوں نے سانو یہ سوچ دینی شروع کر دیتی ہے کہ اسلام دے اندر ایسی پاور نہیں، ایسی سیاست موجود نہیں کہ جدے نال تا قیامت قوانین نو چلایا جا سکے، لہذا ساڈے قانون نو رائج کرو، یہودو نصارہ دے قانون نو رائج کرو، اسی انہاں دے قانون دے پیچھے بھج پئے۔ خدا دی قسم ہے جڑے قوانین اور قواعد اصول شریعت دیندی ہے، جڑی سیاست اے قرآن سکھاندا ہے، کائنات دا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ وہ ایو جی سیاست سکھا سکے جی۔ تو بہرحال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام یا کسی بھی نبی دا لباس بشریت آنا، او بشرہ دی فوائد وچے انہاں نو حقوق سکھان واسطے، انہاں نو اے جڑی سیاست یعنی طریقہ، جڑا طریقہ ہے حقوق دا، او کس طرح کر کے ادا کیتے جان، اللہ دے نبی اس واسطے ہوندے نے، ور کافراں نے غلط سوچ ادا کر لئی۔ ہن اس تو بعد جدو نوح علیہ السلام نے چنگی طرح جاڑیا، جواب دیتے، اس تو بعد پتہ کی کہنے لگے جدو اک پہ جدو جواب نہ لبے نا تے جی دے دماغ وچ کچھ نہ ہوئے پھر وہ لڑائی کر دے
ابراہیم علیہ السلام نے مشرکہ کافروں نال مناظرے کیتے، انہاں کو جدوں پوچھدے سن بھلا انہاں کول پوچھو پھر آ جڑا وڈا تہاڈا خدا ہے اے دا موٹا کون لا گیا، اینوں کلاڑی کنے ماری، یا اینے سارے نوں وڈیا ہے، کسے دی باہ وڑ دتی، کسے دا سر لا دیتا، ایو ہی کرن والا ہے۔ انہاں دا جو عقیدہ سی بھی یہ سارا کچھ کردے نے، آپ نے فرمایا انہاں کول پوچھو۔ ہن انہاں نے منہ کچھا چ پا لے، جٹ پا کے تے ویکھیا بھی ہن جواب تے آوندا کوئی نہیں، انہوں نے آکھیا اینوں اگ نال ساڑ دیو جی، انہیں ساڈے خداواں دی بے حرمتی کیتی، اور جواب آیا کوئی نہیں، علم ہے کوئی نہیں، اینوں جلا دیو۔ ہن نوح علیہ السلام دی قوم انجی کہن لگے قالو یا نوح، اے نوح، اچھا جی ایک منٹ، قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو ساڈے نال اج بڑا جھگڑے، بڑی ساڈے نال اج لڑائی کیتی گئی، ہن انج کر فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا تے پھر لے اپنا عذاب، منن دی بجائے الٹا لڑائی شروع کر دیتی۔ ہن حضرت نوح علیہ السلام نے کی جواب دیتا، اے انشاءاللہ اگلے جمعے تے عرض کرا گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔